زندگی ہے دستور بندگی ہے، ایمان کی تازگی ہے یہ دل کی روشنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب، اللہم لعن قتلۃ الامیر المؤمنین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تر حمد و ثنا ہے اس پروردگار دو جہاں کے لیے کہ جو اتنا رحمان و رحیم ہے کہ جس کی رحمانیت کو انسان درک نہیں کر سکتا، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے۔ وہ رب ذوالجلال کے جس کے بارے میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ رب کائنات کہ جو انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ ماہ رمضان المبارک، ماہ صیام، بہار قرآن میں اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ جہاں پر بھی موجود ہیں پروردگار عالم اپنا لطف و کرم آپ پر بنائے رکھے۔ جی ناظرین محترم، شب ضربت امام امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر کائنات، وہ شب کہ جو طاق راتوں میں سے ایک شب ہے، شب ہائے قدر کی سب سے پہلی رات، شب 19ویں رمضان ہے۔ یہ شب ہائے قدر وہ ایام ہیں، وہ لمحات ہیں کہ جس کو پروردگار عالم نے اتنا بافضیلت اور اتنا باکمال بنایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خداوند متعال ان شب ہائے قدر میں اپنی رحمت، اپنی مغفرت اور اپنے تمام تر فیوز کا دسترخوان اپنے تمام مسلمانوں کے لیے، اپنے تمام محبوں کے لیے، اپنے تمام ماننے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بچھا دیا جاتا ہے۔ اور کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو شب ہائے قدر میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا دسترخوان بچھاتا ہے، انسان کو چاہیے کہ اس میں سے وہ چنے کہ جو اس کے لیے بہت ہی باکمال ہو۔ تو یہاں پر ایک عالم دین بہت خوبصورت بات بیان کرتے ہیں کہ وہ پروردگار کی دی ہوئی نعمتوں کا دسترخوان کہ جو بہت ساری نعمتوں اور فیوز سے بھرا ہوا ہے، انسان ان شب ہائے قدر میں کن چیزوں کو مانگتا ہے؟ یا تو رزق کو مانگے گا، یا اولاد کو مانگے گا، یا اپنی تمام تر ضروریات زندگی کو مانگے گا۔ لیکن وہ عالم دین کہتے ہیں یہ تمام تر چیزیں اس کی مانند ہیں کہ جو دسترخوان پر بچے ہوئے ٹکڑے کی مانند ہوتے ہیں۔ کہا اگر مانگنا ہے تو اس شب میں اللہ تعالیٰ کے اس دسترخوان سے ولایت علی ابن ابی طالب کو مانگا جائے۔ اپنی ظرفیت کے مطابق، اپنی تمام تر ہمت کے مطابق اگر انسان ان شب ہائے قدر میں عبادت کرتا ہے تو اس دسترخوان خداوند متعال سے ایک چیز کو طلب کرے، اور وہ کیا چیز ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب۔ آج شب ضربت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، وہ شب کہ جو اتنی غم علی ابن ابی طالب میں ڈوبی ہوئی ہے کہ جس کے بارے میں خود امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ جب رمضان المبارک آیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ بشارت دی تھی کہ اے علی ابن ابی طالب، یہی رمضان المبارک ہوگا 40 ہجری کا، اور تمہیں اسی ماہ رمضان کے 21 ماہ رمضان کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور شب ضربت امیر المؤمنین کی آج کی جو شب ہے، اس میں امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ جو رمضان کے پہلے دن گزرتے تھے، جو ایام گزرتے تھے، میں لوگوں کو بارہا کہتا تھا کہ اے لوگوں، میں تم لوگوں میں سے جدا ہو جاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے درمیان سے جدا ہو جاؤں، اس سے پہلے کہ میں جدا ہو جاؤں مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ اور کہا یہی سلسلہ جب سوالوں کا آگے بڑھتا تھا، اور ایک دن ایسا ہوا کہ امیر المؤمنین مسجد کوفہ سے باہر نکلے تو دور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص امیر المؤمنین کو سلام کرتا ہے۔ امیر المؤمنین سلام کا جواب دیتے ہیں اور اس شخص کو قریب بلاتے ہیں کہ اے شخص تمہارا نام کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے میرا نام عبد الرحمن ہے۔ کہا تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ کہا ابن ملجم، میں ملجم کا بیٹا ہوں۔ کہا اے شخص اگر تمہیں میں ایک چیز کی بشارت دوں یا ایک چیز کے بارے میں خبر دوں کہ تم ہی وہ شخص ہو کہ جس کے ہاتھوں سے میرے ماتھے پر ضرب لگے گی اور میں 21 رمضان کو شہید ہو جاؤں گا، تو تم کیا بیان کرو گے یا کیا کہو گے؟ کہا مولا میں آپ کا محب ہوں، بہت ساری جنگوں میں آپ کے ساتھ شرکت کی ہے، مولا یہ میری تلوار لیجئے اور میرا سر تن سے جدا کر دیجئے۔ امیر المؤمنین نے کیا خوبصورت جملہ کہا۔ میں کہتی ہوں جو ظرف رب ذوالجلال کی تمام تر علم سے پر ہو وہ واقعاً علی ابن ابی طالب کا ظرف ہے۔ کہا اے شخص ہم جرم سے پہلے سزا نہیں دیتے۔ کہا ابن ملجم اگر چاہتے ہو اے عبد الرحمن تو دور کہیں چلے جاؤ۔ کہا جاتا ہے کہ 13 رمضان المبارک کو ابن ملجم کہیں دور چلا گیا، اور جب 18 رمضان المبارک کا دن آیا
تو ابن ملجم وہ ابن ملجم نہیں تھا، وہ عبد الرحمن نہیں تھا. کہا وہ ہمیشہ مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، لیکن جب 18 کا دن آیا تو وہ مولا کی خدمت میں حاضر نہ ہوا. کہا وہی ایام، وہی مولا کے غم کے ایام کہ جس کے بارے میں مولا کائنات بارہا کہہ چکے تھے کہ یہی وہ دن ہوں گے، یہی وہ شبہائے قدر ہوں گی کہ جس میں رب ذوالجلال کی رضا کو حاصل کر لوں گا. عزیزان من، یہ شب بہت خاص ہے. جتنی اس شب کی برکتیں ہیں، جتنی اس شب کی فیوز ہیں، خداوند متعال سے دعا کریں گے کہ ہم ان برکتوں کو، ان فیوز کو حاصل کر سکیں اور ان شبہائے قدر کے بہترین مرکز امیر المؤمنین علیہ السلام سے جڑ سکیں. اسی دعا کے ساتھ اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتی ہوں آغا دلاور حسین الحسینی کو. بہت شکریہ آغا صاحب کہ آپ تشریف لائے اور آج رب ضربت امیر المؤمنین میں ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ آپ کے علم سے بھی مستفید ہوں گے. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں بھی اضافہ کرے. ناظرین، آج ماہ سیام بہار قرآن کے اس پروگرام میں بات کریں گے ذات امیر المؤمنین علیہ السلام پر کہ وہ مولا کائنات کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو وہ یتیم بچے شب کی تاریکی میں اپنے والدہ کی گود میں آ کر کہتے تھے کہ آج وہ مسیحا، آج وہ ایلیا نہیں آیا کہ جو رات کو آ کر ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے، رات کو آ کر جو یتیموں پر شفقت کا ہاتھ پھیرا کرتے تھے. آج وہ شب ہے کہ جس شب میں امیر المؤمنین کو اتنا بڑا غم ملا اور اتنا بڑا درد ملا کہ پوری کائنات اس غم میں ڈوبی ہوئی ہے. اور یہ پروگرام مولا کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں گے اور آغا صاحب سے اور آغا صاحب کے علم سے بھی مستفید ہوں گے. آغا صاحب، آپ سے پہلا سوال کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو خوبصورت بات کہی اور ایک پردرد جملہ کہا کہ خدا کی قسم آج ہدایت کا رکن منہدم ہو گیا، اس سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. سب سے پہلے اس عظیم رات امیر المومنین سید الموحدین علی جیسی ذات کو اسی رات میں ضربت لگی اور بہت بڑی غم کی رات اور لیلۃ القدر کی پہلی راتوں میں سے میں تمام تشیع اور بالخصوص وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی بارگاہ ملکوتی میں تسلیت عرض کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال دنیا میں ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب عطا فرمائے اور ہمارے قلوب کو دن بدن امیر المومنین اور ان کی اولاد سے ولایت، محبت اور ان کی سیرت پر سے ہمارے دلوں کو پر عطا فرمائے، نور عطا فرمائے اس ماہ مبارک کے صدقے. آپ نے جو سوال فرمایا ہے یہ عظیم سوال ہے، اس کے اندر بہت ایک معرفت کا ایک سمندر ہے. انسان اگر سمجھے، جب 40 ہجری 19 رمضان المبارک کو سحری کے وقت مولا کائنات کو ضربت لگی تو جبرائیل نے وہیں پہ عرش پہ ایک ندا دی کا ایک تو یہ کا مشہور ہے کہ قد قتل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ امیر المومنین علیہ السلام جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمایا واللہ ان ہدمت ارکان الہدا، اللہ کی قسم آج ہدایت کا رکن منہدم ہو گیا ہے. تو اب اس کا ترجمہ تو ہو گیا، لیکن اس کا تھوڑا سا کیونکہ ہمارا کام یہ ہوتا ہے، انسان کو چاہیے کہ عوام میں بھی دن بدن یہ ہمارا ہونا چاہیے کہ انسان معرفت میں جائے، اس کی گہرائی میں جائے اور مولا کی محبت، سیرت اور ان کی ولایت کو حاصل کر کے ذات حق کا قرب حاصل کر سکے. یہ معارف اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ انسان کو ان ہستیوں سے زیادہ عشق ہو. جب انسان کو ان ہستیوں سے، ان انوار الہیہ سے زیادہ عشق ہوتا ہے تو پھر انسان ان کی سیرت پر عمل کرتا ہے اور خدا کا قرب حاصل کرتا ہے. تو لفظ یہاں پر استعمال کیا کہ ارکان، یہ ایک بہت رکن کی جمع ارکان جسے کہا جاتا ہے. یہ زیارات میں بھی آیا ہے، مختلف معصومین علیہ السلام کی زیارت میں بھی آیا ہے، امیر المومنین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جناب صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے استعمال ہوا ہے. اس کی مختلف زاویے ہیں، مختلف گفتگو ہے، لیکن ابھی کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام کے لحاظ سے تو اصل یہی ہے، تو یہیں سے میں بحث کو شروع کرتا ہوں. جیسے کہ آپ بھی مستحضر ہیں، جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس نماز میں کچھ ہمارے پاس ارکان ہیں اور کچھ ہمارے پاس واجب ہے. جب تک ہم ارکان کو سمجھیں گے رکن، تب گفتگو آگے جائے گی. بالکل. جو بھی رکن ہے نماز کا، جسے ارکان، جس طرح 5 ارکان نماز ہیں، رکن ارکان نماز ہیں، جو بھی رکن ہوگا وہ واجب ہوگا. بے شک بے شک. لیکن ہر واجب رکن نماز نہیں ہے. نہیں ہے.
بس یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ارکان جو ہیں وہ ان کا مرتبہ اوپر ہے، واجب کا نیچے ہے۔ بے شک یہ وجہ کہ نماز کے اندر جو ہم کہتے ہیں کہ 12 واجبات نماز ہیں، ان میں سے 5 ارکان ہیں، باقی واجب ہیں، تو بس جو بھی ارکان ہے وہ واجب ہے ہی ہے، لیکن ہر واجب جو ہے وہ رکن نہیں ہے، بعض واجب رکن ہے، بعض واجب رکن نہیں ہے۔ تو اب ان میں فرق کیا ہوا، کیا اس جہت کے لحاظ سے فرق ہے؟ فرق اس سے تمام فقہاء نے بھی لکھا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اگر اس سے واجب سہواً چھوٹ جائے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن رکن اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اگر انسان سے سہواً بھی چھوٹ جائے تو وہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ان میں سے ایک رکن ہے، 2 سجدے مل کر رکن بنتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام ہے، نیت ہے، قیام متصل بے رکوع ہے۔ تو خلاصہ کہ انسان سے اگر رکوع چھوٹ جائے، اگرچہ بھولے سے چھوٹ گیا ہے لیکن نماز باطل ہے، کیونکہ رکن چھوٹ گیا۔ بے شک تو بس رکن یعنی کیا؟ یعنی رکن ہر اس چیز کی بیس یا اصل کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر وہ چیز کھڑی ہوتی ہے۔ اگر وہ چیز گر جائے تو وہ اصل بھی منہدم ہو جاتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ جس طرح نماز میں ہم نے کہا کہ ارکان نماز ہے، تو اب رکوع جو ہے رکن، اگر رکوع منہدم ہو گیا تو نماز منہدم ہو جائے گی۔ اگر 2 سجدے مل کر ایک رکن بن رہے ہیں، 2 سجدے اگر منہدم ہو گئے تو نماز چلی جائے گی۔ لیکن تشہد ہم پڑھتے ہیں یہ واجب ہے، رکن نہیں ہے۔ تشہد انسان بھولے سے چھوڑ دیا، نماز باطل نہیں ہوتی۔ تو بس یہی فرق ہے، رکن ہر چیز کی بیس اس کی اصل کو کہا جاتا ہے۔ جس طرح یہ عمارت ہے، عمارت کے اندر ستون اس عمارت کے لیے، اس بلڈنگ کے لیے رکن کی مانند ہے۔ اگر یہ ستون گر جائے گا یہ بلڈنگ گر جائے گی۔ تو بس یہ ہم نے اجمالاً طور پر رکن کو سمجھ لیا کہ رکن کی کیا تعریف ہوئی، بس رکن اس کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلے مراحل ہیں کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات کن کن کے لیے رکن ہے۔ یہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سن 40 ہجری 19 رمضان مبارک سحر کے وقت، نماز فجر کے وقت عرش پہ یہ اعلان فرمایا، واللہ ان ہدمت ارکان الہدا، اللہ کی قسم آج ہدایت کا رکن امیر المومنین کی ذات دنیا سے چلے گی۔ یعنی کیا مانی؟ جس طرح میں نے رکن کو بتایا، اب اس کو لطف آئے گا بات کو سمجھنے میں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک خاتم الانبیاء کے علاوہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں اور جتنے بھی ان کی اوصیاء علیہ السلام آئے ہیں، تمام یہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے اوصیاء کی ذات کے لیے جو ذات رکن تھی اسے امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر امیر المومنین علیہ السلام کی ذات مقدس نہ ہوتی تو تمام انبیاء علیہ السلام کی محنتیں ضائع چلی جاتی۔ یہ وہ رکن ہے جو حضرت آدم کے لیے بے رکن بنا۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بے رکن بنی۔ یعنی 950 سال کی حیات طیبہ حضرت نوح علیہ السلام کی، تو ان کی اس 950 سال کی محنت کا رکن جو ہے وہ امیر المومنین ہے۔ یعنی اگر امیر المومنین علیہ السلام کی ذات نہ ہوتی تو انبیاء علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں کا ثمر نتیجے تک پہنچنے کی ذات کا نام ہے امیر المومنین۔ مرکز و محور علی، مرکز و محور قطب یہ ٹھہرے۔ تو آپ جب قطب ٹھہرے، یہاں پر فرمایا ہے کہ یہ رکن امیر ہے۔ یہاں پہ عرض کروں کہ اسی زیارت میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی دیکھیں اتنی عظیم شخصیت، جو میں رکن کے تھوڑے سی بحث کو اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں، ایک مظلومیت بتانا چاہتا ہوں۔ سن 40 ہجری میں امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، تو تقریباً 1 صدی تک میرے مولا کی قبر مخفی رہی ہے۔ یعنی 1 صدی تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی قبر مطہر کہاں پر ہے۔ 148 ہجری میں شہادت ہے رئیس مذہب امام صادق علیہ السلام کی۔ اب اسی دوران یعنی 140 یا اسی سے تقریباً کہتے ہیں 140 ہجری میں میرے مولا علیہ السلام کوفہ میں آئے، امام صادق علیہ السلام۔ صفوان بن جمال صحابی جو ہے مشہور ہے، جس سے بہت زیادہ روایات ہیں کربلا کے بارے میں بھی اور ادھر بھی، وہ بھی ساتھ تھا۔ تو امام علیہ السلام نے کہا صفوان بن جمال آیا چاہتے ہو کہ میرے جد امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کرو؟ تو اس نے کہا یا ابن رسول اللہ کیوں نہیں؟ کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے جد کی قبر کہاں پر ہے۔ اس وقت کسی کو علم نہیں تھا، 1 صدی گزر گئی تھی کہ علی علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے اس وقت کچھ پیسے دیے صفوان بن جمال کو، جاؤ بازار سے اینٹیں سیمٹ اور کچھ چیزیں لے آؤ تاکہ میں اپنے امیر المومنین علیہ السلام جد کی قبر کو علامات لگاؤں، مشخص کروں۔ صفوان بن جمال گیا، خلاصہ کہ مولا کی قبر کو وہاں پہ تعمیر کیا گیا، نشانیاں لگائی گئی، بتایا گیا کہ لکھا گیا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی قبر۔ خلاصہ یعنی اب یہ مطلب اب زیارت کرنے کے لیے ایک دفعہ زائر ہم ہوتے ہیں، معذور جس کی زیارت کی جاتی ہے، ایک دفعہ انوار الہیہ ہوتے ہیں، ایک دفعہ خود زائر حجت خدا ہو،
بڑا فرق ہوتا ہے. ہم جیسے گناہگار، عدم علم کا نہ رکھنے والے، اپنی بصیرت، اپنے علم، اپنے شعور، اپنی فکر کے مطابق گفتگو کرتے ہیں. جو ضعف میں ہوتا ہے وہی بات چھلکتا ہے. لیکن ایک دفعہ زائر خود معصوم ہے، ایک دفعہ زائر خود حجت اللہ ہے، ایک دفعہ زائر خود امام ہے، ایک دفعہ زائر وہ ہے جس کی زبان صادق ہے. جس کے عجیب ہے، خود امام صادق علیہ السلام ظاہر ہے. اب جب امام علیہ السلام کی زبان مقدس سے جملے نکلیں گے وہ عین حق ہے، وہ اللہ کے جملے ہیں، وہ عین حق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. تو اب امام علیہ السلام نے جو پہلے آنے کے بعد سلام کیا اپنے جد امیر المومنین علیہ السلام کی ذات پر، السلام میں بھی ایسے ایسے عظیم جملے فرمائے. سلام السلام علی نور الانوار، سلام اس پہ جو تمام انوار کے نور کا چشمہ ہے، سلام اس پر. ایسے ایسے مناقب بتاتے گئے. وقت کا میں اب آگے جانا چاہتا ہوں موضوع کی طرف. اس کے بعد شہادت دی، اور شہادت میں فرمایا کہ اشہد انک جنب اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جنب اللہ ہیں، یعنی اللہ کا پہلو ہیں. اس کو روایت کو یعنی اس کے علاوہ جو روایات ملتی ہیں، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب التوحید، اس میں یعنی کہ ساری روایات ہیں جس کے بارے میں کہا کہ جنب اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، ہر ایک اپنا اپنا معنی اور ہر ایک جملہ اپنے اندر ایک معرفت کا سمندر لیے ہوئے ہیں. اب جنب اللہ کا معنی جو ہوتا ہے ایسے کہا جاتا ہے کہ جو شخص جس کے کتنے قریب ہوگا اسے کہا، عربی میں کہیں گے اس کے جنب میں ہے، یعنی اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے. تو اب یہ کیوں کہا میرے مولا امام صادق علیہ السلام نے اپنے جد امیر المومنین علیہ السلام کی ذات مقدس کو خطاب کر کے فرمایا اشہد انک جنب اللہ، میں امام صادق گواہی دے رہا ہوں میرے جد علی آپ اللہ کا پہلو ہیں. اس ذات حق کا جسم نہیں ہے، اس کا وجود ہے، وہ مرکب نہیں ہے، وہ بسیط ہے من جمیع الجہات. تو یہاں پر جنب اللہ کا کیا معنی؟ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے یہاں پہ فرمایا قرب کے معنی کو پہنچاتا ہے، اور عربی میں کہا جاتا ہے پہلو میں، یعنی کیا مطلب قریب ترین، یعنی یہ آپ نے اپنی ذات کو اس کی ذات میں اتنا فانی کر دیا کہ آپ جنب اللہ بن گئے. یہ وجہ کہ قرآن میں سورہ زخرف ہم پڑھتے ہیں کہ محشر والے دن ہر بندہ یہ کہے گا یا حسرتنا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس ہم نے اللہ کے پہلو میں کوتاہی کر ڈالی. یعنی سورہ زخرف میں ہے. یعنی یہاں کر کیا معنی ہے کہ اس کا اللہ کے پہلو میں کہ ہم نے امیر المومنین علیہ السلام کی معرفت کو حاصل نہیں کیا، اور حسرت لے گی انسان، کیونکہ جتنا امیر المومنین علیہ السلام کی بندے کو معرفت ہوتی جائے گی اتنا انسان کو ذات حق کا قرب حاصل ہوتا جائے گا. اب یہ عرض کیا بڑے معرفت کا سمندر، اس کے اندر بہت سے کلمات ہیں مولا کہ میں مختصر کر. اس کے بعد پھر مولا نے فرمایا سلام کے اوپر آئے، فرمایا السلام علی سید الاوصیاء، سلام میرا اس پہ جو اوصیاء کا سردار ہے. پھر فرمایا السلام علی رکن الاولیاء، سلام اس پر جو اولیاء کے لیے رکن تھا. سبحان اللہ. تو وہی ارکان کے برس کر رہا تھا، تو رکن اولیاء ہے. تو اب یہاں والے مکان پر جو ہے خود اولیاء کون ہیں، اولیاء کے بعد خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، اشرف الانبیاء کی روایت بھی ہے. قرآن میں بھی اللہ نے اولیاء کے بارے میں ذکر فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے اولیاء کو نہ کسی قسم کا خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے، کیونکہ خوف اور حزن اسی کا ہوتا ہے جو کچھ نہیں ہے وہ آ جائے، جو کچھ ہے وہ چلا نہ جائے، اسی عالم خود. تو وہاں پہ یہ اولیاء ہو گیا. تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا کہ اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے کلام کو نہیں بولتے، اسی وقت بولتے ہیں جب حکمت کی بات ہوتی ہے، ان کا چلنا حکمت ہوتا ہے، ان کا نظر اٹھانا حکمت ہوتا ہے، ان کے زمین پہ رہنا برکت ہوتا ہے، ان کی روحیں ان کے بدن میں ٹھہرتی نہ خوف خدا کی وجہ سے اگر اجل معین نہ ہوتی تو یہ اولیاء ٹھہرے. اجمالاً میں عرض کروں تو جب یہ اولیاء کا مرتبہ ہے، اتنے عظیم ہیں، ان کی اتنی خشیت ہے، ان کی جن کا دیکھنا عبرت ہے، جن کا زمین پہ چلنا برکت ہے، وہ ایک معرفت ہے. تو یہ اولیاء کی محنتوں کو ثمر پہنچانے والی شخصیت کا نام امیر المومنین علیہ السلام ہے. یہ وجہ جبرائیل نے فرمایا واللہ ان ہدمت ارکان الہدا، اللہ کی قسم آج ہدایت کا رکن منہدم ہو گیا. یعنی کیا معنی؟ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کی محنتوں کو جس شخصیت نے ثمر پھل دیا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مقدس ہے. بہت شکریہ صاحب، اتنے خوبصورت انداز میں آپ نے رکن کی وضاحت کی اور بتایا کہ رکن کی کتنی اہمیت ہے. جس طرح سے نماز میں سے اگر کوئی رکن چھوٹ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اگر انسان کی زندگی میں سے ولایت امیر المؤمنین ہونے کے باوجود
ہم مولا کائنات سے دور ہیں تو در حقیقت ہماری زندگی کا بھی بہت اہم رکن ہم سے جدا ہوا ہے۔ اور بے شک جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جناب ابن عباس علیہ السلام ایک دفعہ رسول خدا کے پہلو میں بیٹھے تھے اور ان کے درمیان گفت و شنید ہو رہی تھی کہ ایک دم امیر المؤمنین علیہ السلام وہاں پر داخل ہوئے۔ تو اس وقت ابن عباس کہتے ہیں، خود روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، رسول خدا کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک اٹھا، اور میں مجبور ہو گیا پوچھنے پر کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پیشانی سے تو ہر وقت نور نمودار ہوتا ہے، لیکن جب آپ نے مولا کائنات امیر المؤمنین کے چہرے کی زیارت کی تو یہ کیسا نور ہے جو آپ کے چہرے پر طاری ہوا، یہ کیسی شادابی ہے جو آپ کے چہرے پر نمودار ہوئی؟ کہا اے ابن عباس تم کیا جانو، زمین پر، روئے زمین پر رب ذوالجلال انسانوں میں سے سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہے اور الفت کرتا ہے اور جس کو دوست رکھتا ہے وہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ خود خدا جس چہرے کو اور جن آنکھوں کو دیکھ کر کہے یہ عین اللہ ہے، جس کے ہاتھوں کو دیکھ کر کہے یہ ید اللہ ہے، اس مظہر کبریا علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھ کر میں خود رسول خدا کیوں نہ مسرور ہوں۔ اور کہا ہے ابن عباس فقط اتنا نہیں، ہر نبی کی صلب میں اس کی نسل کو رکھا گیا، جیسے حضرت ابراہیم کی صلب میں ان کی تمام آل اولاد کو رکھا گیا اور ان کی نسل کو، لیکن اے ابن عباس میری نسل کو، میری ذریت کو میرے صلب میں نہیں بلکہ علی ابن ابی طالب کے صلب میں رکھا گیا۔ خداوند متعال اتنا دوست اور اتنی محبت کرتا ہے امیر المؤمنین سے کہ میں خود رسول خدا مجبور ہو جاتا ہوں کہ ایسا کیا ہے کہ علی خدا کی تمام تر صفات کا مظہر اور کمال اور عروج پر نظر آتی ہے ہر صفت۔ عزیزان من، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب خدا جسم نہیں رکھتا تھا، جب خدا وجود نہیں رکھتا، صرف وجود ایسا وجود ہے کہ جس کو ہم مجسم نہیں کر سکتے، لیکن وجود ہونے پر ہمیں یقین ہے، تو پھر کیوں ہم کہتے ہیں کہ ید اللہ ہے، امیر المؤمنین عین اللہ ہے؟ کہا پروردگار کی تمام تر صفات، کمال اور جمال اور تمام تر طاقتوں کا مظہر اگر کوئی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، کہ اللہ نے اپنی طاقت کو علی کے ہاتھوں میں رکھا، اللہ نے اپنے تمام تر جمال کو علی کی آنکھوں میں رکھا، اور اللہ نے اپنی تمام تر قوتوں کو علی کے جسم کا حصہ بنایا ہے، اس لیے علی کو مظہر کبریا کہا جاتا ہے۔ اور وہ کائنات میں سب سے عظیم ہستی کہ جس کو اتنی بے دردی سے شب ضربت امیر المؤمنین ہے، میں کہتی ہوں ہر مومن، ہر محب علی ابن ابی طالب مولا کے غم میں گرفتار ہے۔ کوشش کیجیے گا آج کی شب کو معرفت علی ابن ابی طالب میں گزاریں۔ ایک دو جملے پروردگار عالم کا یہ بہت بڑا لطف ہے کہ یہ شب ہائے قدر اور پھر مولا کی ضربت کی شب، یہ مولا کی اور پروردگار کی عطا ہے کہ ہم اس شب میں ولایت علی ابن ابی طالب کو سمجھیں اور کوشش کریں اور معرفت امیر المؤمنین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آقا صاحب، دوسرا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی، وقت بھی کم ہے، کہ سیرت علوی پر اگر ہم چلنا چاہیں یا سیرت علوی کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو مولا کائنات کی اگر سیرت کو دیکھا جائے تو سب سے عروج پر اگر کوئی ذات نظر آتی ہے مستحقین کی مدد کرنے کے لیے یا یتیموں کا سہارا بننے والی ذات جس کو ایلیا کا لقب دیا جاتا ہے، وہ امیر المومنین کی ذات ہے۔ تو کس طرح سے ماہ رمضان المبارک میں ہم سیرت علوی پر چل سکتے ہیں؟ جی بہت ایک اچھا سوال ہے، اور خاص طور آج کے اس معاشرے کے لیے مولا کائنات کی یہ سیرت تمام کے لیے اگر ہم مولا کائنات کے ماننے والے ہیں اور ان سے عشق کرتے ہیں تو فقط لفظوں کی حد تک نہ ہونا چاہیے، انسان کو مقام عمل میں چیزیں اپنانی چاہیے۔ ابھی بھی اکثر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ مولا کائنات کو دیکھیں، ہر معصومین علیہ السلام، حتیٰ کہ امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ مولا جو آدھی آدھی رات کے بعد جا کے فقراء غرباء کو خود ان کا راشن ان کے گھروں میں دیتے تھے، اور مثلا جب شہادت کا وقت آیا تو کہا جاتا ہے مولا کی کمر پشت مبارک سیاہ تھی، تو یہ وجہ کہ اتنا سامان، تو یہ عرض کرنا یہ ایک راز تھا فقط امام اور اللہ کی ذات اور ان لوگوں کو پتہ تھا، کسی غیر کو نہیں پتہ تھا، اور اکثر ان لوگوں کو بھی نہیں پتہ تھا کہ کون آ رہے ہیں۔ بالکل ماشاء اللہ، صحیح آپ فرما رہے ہیں، اور حتیٰ کہ صحیح ان کو لوگوں کو بھی علم نہیں ہوتا تھا، اس حد تک کہ بعض جگہ پہ مخفی تھا۔ بے شک بے شک۔ تو یہ کیوں آسا ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ کچھ چیزیں وہ چیزیں ہیں کہ جو غیر واسطے کے خود ذات حق کے لیے، جیسے روزے کے بارے میں ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا، یعنی فقط میرے لیے میں اس کے علاوہ کوئی جزا دینے والا نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہم صدقہ دیتے ہیں اس کے بارے میں خود قرآن نے فرمایا ہے کہ یہ صدقہ جو ہے خود ذات حق لیتی ہے، یعنی خود ہمارے مولا امام سجاد علیہ السلام جب بھی کسی سائل کو دیتے تھے کچھ پیسے دیے صدقے کے عنوان پر تو کہتے تھے یہ میرے اوپر احسان کر رہا ہے، مفہوم اس روایت کے۔ تو کسی نے پوچھا کیا آپ ایک خود دے رہے ہیں کسی کو پیسہ، تو کس طریقے سے یہ آپ کے اوپر احسان کر رہے ہیں؟ یہ فرمایا یہ
بغیر کسی مجھ سے اضافی پیسے لیے ہوئے میرے اوپر ایک قسم کا احسان ہے کہ میرا پیسہ عند اللہ لے کر جا رہا ہے اور مجھ سے کچھ بھی اس نے نہیں لیا، اور یہ میرا پیسہ جو مجھ سے میں درہم دینار جو کچھ انسان صدقہ دے رہا ہے معصوم فرماتے تھے بغیر واسطے کے یہ کسی سے اس نے یہ میرا مال اللہ تک پہنچا دیا. کیوں؟ کیونکہ خود صدقہ وہ چیز ہے جس کو ذات حق خود لیتے ہیں. بے شک قرآن میں ہے کہ انما یاخذ الصدقات، ذات حق خود صدقات کو لیں. تو اب امیر المومنین علیہ السلام اب جتنا سا میرے مولا کی کوفہ میں حکومت سے کلنا تو مولا کی حکومت جو تھی وہ 4 سال 9 مہینے کچھ دن تھی، لیکن جو کوفہ کا دورانیہ میرے مولا کا تھا آدھی رات کے وقت امیر المومنین وہ امیر جس کو اتنی مثلا مصروفیت ہوتی تھی، فقط ایک جنگ صفین 18 مہینے کی تھی، اس کے بعد جنگ جمل تھی، یہ نیروان تھی، اتنے مشکل جنگیں یہ، لیکن اس کے باوجود دن کا کام کرنا ساری مشقات زحمات، لیکن آدھی رات کے وقت امیر المومنین جا کے گھروں کو بے لوگوں کو راشن دیتے تھے. کسی کو علم بھی نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ صاحب فرمانی میں بینا شخص تھا، اس نے کہا امام حسن علیہ السلام کو اتنے دن ہو گئے ایک شخص آتے تھے مجھے کھانا کھلاتے تھے اور اتنے دن ہو گئے کہا وہ میرے بابا تھے، تو وہ رو غش کر کے وہیں پہ کافی یعنی قبر پہ گیا اور انتقال کر گیا. تو یہ فقط کیا ہم نے یہ جو واقعات ہیں جو تاریخ میں ثبت ہیں فقط ہم نے یہ سن لینے ہیں اور ہم نے سننے کے بعد لوگوں کو سنا دینا کہ بس یہ امیر المومنین تھے، اور ہم خود مقام عمل میں پڑھے لکھے افراد، عام کو چھوڑیں، پڑھے لکھے افراد جو دین کا درد رکھتے ہیں، میں تعجب کرتا ہوں واقعہ نہیں، یہ میرے دل کا درد ہے، جو دین کا درد رکھتے ہیں جب دین کی باتیں کریں گے تو ایسے یعنی کہ ان سے بڑا دیندار نہیں ہے، لیکن جب مقام عمل پہ آئیں گے اگر کسی کو ایک کیا کہوں کہ کھجور بھی دیں گے تو وہ بغیر تصویر بنائے نہیں دیں گے اور احسان جتائیں گے. اب مجھے بتائیں انسان کی اس میں کتنی تذلیل ہے، کتنی غربت، انسان مر جائے. ایک مستور کو آپ اگر کچھ راشن دے رہے ہیں تو 20 بندے تصویریں بنانے والے ہیں، ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں، وہ بنا کر ہم کیا کل امیر المومنین کو منہ دکھائیں گے، کیا ہم ذات حق کو دکھائیں گے. تو روایات میں کیا ہے کہ اگر آپ کا دائیں صدقہ دے رہے ہیں دائیں ہاتھ سے تو بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو، یعنی اس کا کیا معنی ہے علم نہ ہو، یعنی اس حد تک کہ ایسے طریقے سے دیا جائے کہ فقط اس بندے کو پتہ چلے جتنا مخفی ہو. لیکن ہم کیا ہم 100 تو جی یاد کرتے ہیں جی یہ مراد تھی ہماری یہ مراد تھی ہماری، یہ نہیں، اصل نہیں ہے. اگر امیر آج کی رات یعنی شب ضربت یہ ہے کہ اگر آج ہم دعوت کریں کسی کی مدد کرنی ہے تو مخفی طریقے سے کریں ایک، اور زندگی بھر اس شخص کو کبھی جتلائیں نہیں، کیونکہ خداوند متعال نے قرآن نے فرمایا کہ جو صدقات دینے کے بعد جتلاتے ہیں ان کے اسی طرح ہے کہ جس طرح پتھر ایک اینٹ کے اوپر ہوا کی جھونکے سے ریت آ جاتی ہے اور پھر اسی کے بارش جب ہوتی ہے تو وہ ریت ہٹ جاتی ہے، وہ پتھر چمکتا ہے، ان کے اعمال اسی طرح ختم ہو جائیں گے. یعنی اس اعمال سے مراد وہ جو صدقات دیے ہیں انہیں ختم ہو جائیں گی. تو نہ انسان کو جتلانا چاہیے اور نہ کسی کو بتانا چاہیے، یہ فقط آپ اللہ کا معاملہ ہے، کسی غیر اللہ کو اس میں دخل دینے ہی نہیں چاہیے. یہ امیر المومنین کی آج کے رات ہمارے سیرت کا میسج ہے. اسی بغیر ہم ایک اس سیرت پہ عمل کر لیں تو بہت بڑا ہم نے کام کر لیا. اور آغا صاحب ویسے بھی تو مولا علی کی زندگی سے کبھی بھی انہوں نے گندم کی روٹی نہیں کھائی، جو کی روٹی اور نمک پہ انہوں نے گزارا کیا. یہ کیا فلسفہ رکھتا ہے؟ جی اس کی یہ وجہ کہ جب 19 آج کی رات جب مثلا یہ افطاری حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ امیر المومنین اپنی بیٹے کے یہاں کی، تو اس وقت جو ہے نمک اور جوں کی روٹی اور ساتھ جو ہے وہ دودھ لے کر بھی آئی. تو اس وقت فرمایا بیٹی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بابا نے بھی وقت اتنی زیادہ چیزیں نہیں کھائی، زندگی میں کبھی نہیں کھائی. عجیب ہے واقعی اس کو انسان، میں نے بڑا سوچا، بہت گہرائی ہے. تو اس وقت بی بی نے نمک اٹھانے تو کہا نہیں آپ جو ہے یہ دودھ اٹھائیں. 2 باتیں بھی امام نے کی، 2 باتیں. پہلی بات یہ کہ کہا بیٹی اس دنیا کے حلال میں فیہ حساب، یہ حلال میں بھی حساب ہے. فرمایا وہ حرام ہو تو فی عقاب، حرام میں تو عقاب ہے، گناہ ہے، اس میں تو پکڑ ہے، وہ تو الگ ہے. فرمایا حلال کے اندر بھی حساب ہے. یہ عجیب ہے واقعی نہیں ہے ہمارے بہت بڑا جملہ ہے واقعی نہیں. اگر کوئی ہم جیسا گناہگار بندے کہاں امیر المومنین کے علیہ السلام کی اس فرمائش پہ انسان عمل کرے کہ اس جو بھی حلال کھائے اور اس وجہ سے نہ زیادہ کھا سکتا ہے، شریعت میں کوئی منع نہیں ہے، لیکن کھٹکا رہے کہ کل میں محشر میں حساب کیسے دوں گا. یہ وجہ ہے ہم نے ایک ہمارے ہاں ہمیشہ یہ دکھ ہے کہ ہر شخصیت کا زندگی کا ایک عکس ایک پہلو پیش کیا جاتا ہے، دوسرے پہلو کو چھیڑے نہیں جاتا. آج تک دنیا نے دنیا کو ہم نے بتایا کہ جناب سلیمان محمدی اتنے فضیلت تھے، اتنی ان کے کمالات تھے، لا شک ولا ریب، لیکن کبھی سوچا ہے کہ سلیمان محمدی کتنے کمال کیوں تھے. جب یہ سلیمان محمدی بصرہ میں حکومت تھی اور اس وقت بندہ کہتا ہے میں سامنے بیٹھا ہوا تھا تو سلیمان نے کہا میرے پشت میں جو چیزیں ہیں مجھے معاشر میں یہی نہ پسا دیں. تو اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک جانماز تھی اور ایک پانی کا لوٹا تھا اور ایک اس کے پاس دری چٹائی تھی. تو اس نے کہا سلیمان یہ تو مختصر سا سامان ہے، کہا یہی کھٹ کے اللہ اسی کا حساب لے تو میں کیا دوں گا. یہ کون؟ یہ امیر المومنین کے ہاتھوں کا پلا ہوا تھا سلیمان محمدی. امیر المومنین کو ابو تراب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے ابو تراب کہتے ہیں جو مٹی سے ہیرے بنائے اسے ابو تراب کہا جاتا ہے. حضرت امیر المومنین کی فرنے
اپنے ہاتھوں سے یہ تراشے ہیں، سلیمان بنائے، ابو ذر بنائے ہیں، مقداد بنائے ہیں، ان کا ذوق تقوی ساری زندگی جناب سلیمان محمدی کا اپنا گھر نہیں تھا، جہاں کہیں کو گھر ملتا تھا باہر چھوڑے سے سائے پہ وہاں بھی سائے پہ بیٹھ کے اپنی زندگی گزارتے تھے. یہ سلیمان ہے. تو یہ امیر المومنین ہے. یہ ایک پہلی وجہ. دوسری وجہ عجیب جملہ جو انسان کو ہلا دینے والا ہے. کہاں سے آج بھی دنیا کہتی ہے جی یہ علیوی کی حکومت امیر المومنین یعنی عین عادل، عین عادل محض جسے کہا جاتا ہے، وہ حکومت علیوی ہوتی ہے جس میں ذرا سا شیبہ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ بناوٹ، ریکاری یا ظلم ہو. ایک جملہ فرمایا کہا بیٹی لعلہ شاید، یہ جملہ فرمایا شاید، یقین نہیں ہے. اگر یقین ہوتا تو وہ جوں کی روٹی کا ٹکڑا امیر المومنین کے حلق سے نیچے نہ جاتا. فرمایا بیٹی شاید یہ حجاز میں یہ کھانا کسی کو نصیب نہ ہو. میں یہ نہیں چاہتا کہ میری رعیت جو ہے میں ان سے اچھا کھانا کھاؤں، وہ مجھ سے کم تر کھانا کھائیں. یہ علی علیہ السلام کا بارہ نہیں کہا. اور یہاں پہ یہ فرمایا اللہ شاہد، اگر یقین ہوتا تو جوں کا ٹکڑا بھی امیر المومنین کے حلق سے نیچے نہ جاتا. یہ وجہ تھی. بہت بہت شکریہ آغا صاحب. اتنے خوبصورت گفتگو کو دل چاہ رہا ہے کہ وہ اختتام پر نہ پہنچے، لیکن وقت کی قلت ہے. بہت شکریہ آغا صاحب. شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے علم سے ہمیں مستفید کروایا. تمام دیکھنے والے ناظرین کے لمحات بھی عبادت میں شمار ہوں انشاءاللہ. ناظرین، بہت خوبصورت اور ایک اہم نکتہ جو آج اس پروگرام سے میسج کے طور پر بھی تمام ناظرین کے لیے اور خود اپنے لیے بھی ہے کہ انسان امام جعفر صادق کے اس قول پر تھوڑا سا توجہ دے کہ اپنے کردار سے دعوت تبلیغ دو. انسان کا جب کردار اتنا پاک اور اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ مستحقین کی، یتیموں کی اور مسکینوں کی مدد کرتا ہے، تو پھر آغا صاحب کا وہی جملہ کہ تب انسان کو ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ سیلفیز بنا کر اپنے میڈیا پہ اپلوڈ کریں. آپ کی نیکی آپ کے وجود سے عیاں ہوتی ہے. آپ کے اپنے انسانیت کے وجود سے عیاں ہونے والی نیکی زیادہ اثر رکھتی ہے. جیسے آغا صاحب نے بتایا کہ میسا میں تمار اور ابو ذر اور جناب سلمان جیسی ہستیاں اس لیے نہیں تھی کہ مولا امیر المومنین ہاتھ پکڑ کر بتاتے تھے کہ میں یہ نیکی کر رہا ہوں. نہیں، امیر المومنین کا وجود اور ذات اقدس امیر المومنین اتنی باکمال تھی کہ وہ ہستیاں دیکھتی تھیں اور جھک جاتی تھیں. وہ ہستیاں دیکھتی تھیں اور اپنے اندر تبدیلی لے آتی تھیں. انسان کا وجود اور انسان کا کردار اتنا باکمال ہونا چاہیے کہ انسان واقعاً جب کسی مستحق کی، سفید پوش کی مدد کرے تو واقعاً اپنے دوسرے ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ میں نے اس کی مدد کی ہے. اور یہ بہت بڑا نکتہ ہے. کاش ہم لوگ اس پہ توجہ دیں. بے شک ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں، بے شک ہم دوسروں کا خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ایک نکتہ ضرور ہوتا ہے کہ شاید میری اس سے شہرت ہو جائے. کاش ہم پہلا نکتہ یہ ذہن میں لائیں کہ کاش میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کاش میرے عبد اور معبود کا جو رابطہ ہے، جو کنیکشن ہے، وہ مضبوط ہو جائے. اس پروگرام کا اور آج کی شب ضربت امیر المؤمنین کا اگر کوئی بہترین میسج ہے تو وہ صرف اس لیے کہ خدارا اگر ہم کسی بھی انسان کی مدد کر رہے ہیں تو اتنی مخفی طور پر کریں کہ شاید صرف خدا کو پتا ہو کہ آپ نے اس شخص کی مدد کی ہے. اور کسی معصوم کا بہت خوبصورت قول ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اس کی آنکھوں میں مت دیکھیں کہ وہ کہیں شرمندہ نہ ہو جائے. سر کو جھکا کر دیں تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں اور نہ وہ کبھی آپ کے سامنے شرمندہ ہو. یہ بہت بڑی باتیں ہیں. جیسے آغا صاحب نے بولا کہ انسان لفظ لسانی سے تو بول جاتا ہے، کاش عمل بھی یہ بتائے کہ ہم امیر المؤمنین کے حقدار ہیں. اور آج کی شب کے صدقے میں جناب زہرا کے غم میں مکمل طور پر شامل ہونا چاہیں گے. اور جناب زینب کبریٰ، میں کہتی ہوں آج کے دن سے آغاز کربلا ہوا ہے. آج جناب زینب نے محسوس کیا ہوگا کہ غم کیا ہے در حقیقت. اور آج کی شب کے صدقے میں تمام مومن و مومنات کی جتنی بھی دلی حاجات ہیں پروردگار عالم اس کو قبول و منظور فرمائے. آج کی شب کے جتنے بھی اعمال ہیں ان میں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آغا صاحب کو بھی یاد رکھیں، اور تمام کل مومنین و مومنات کی جائز حاجات انشاءاللہ قابل قبول ہوں. مولا امیر المؤمنین کی محبت، مودت اور عشق ہمارے نصیب کا حصہ قرار پائے انشاءاللہ. ایک نئے عنوان کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن زندگی ہے، دستور بندگی ہے، ایمان کی تازگی ہے، یہ دل کی روشنی ہے.